بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو اس اجتماع کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اجتماع میں بیٹھ کر سیکھنے اور سکھانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، میں سب سے پہلے مبارکبادی دیتا ہوں آپ سبھی حضرات کو. الحمدللہ آپ سبھی حضرات جس اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اجتماع ہر گاؤں میں ہر ایک حصے میں منعقد ہوتا آ رہا ہے. اب یہ اجتماع انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد سے کشتگی کی سرزمین پر ہر 15 دن میں ایک مرتبہ یہ اجتماع منعقد ہوتا رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ بہت سارے احباب کی خواہش بھی تھی، بہت سارے دوستوں کی خواہش بھی تھی کہ کشتگی میں جو ہے کچھ نہ کچھ اہل سنت کا کام شروع ہو، کچھ نہ کچھ تربیتی معاملہ شروع ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہیں، نماز کے تعلق سے معلوم نہیں ہے، وضو اور غسل کے صحیح فرائض صحیح طریقے معلوم نہیں ہیں. لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اجتماع کا آغاز ہوا ہے. اس اجتماع میں میں مناسب سمجھوں گا اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پہلے بتاؤں. یہ اجتماع تربیتی اجتماع اس کو کہا جاتا ہے، یعنی تربیت یعنی سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ اس اجتماع میں خاص طور پر ہوتا ہے. کیونکہ اس اجتماع میں جو ہے وعظ بہت ہی مختصر یعنی 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کا اس اجتماع میں وعظ ہوتا ہے. وعظ و نصیحت آدھا گھنٹہ ہونے کے بعد جو ہے پھر مسئلے مسائل اور بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری چیزیں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں آپ کو اجازت بھی رہے گی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوالات کی جوابات جو مشکلات ہوں یا جن مسائل میں آپ کو بے چینی ہوں وہ مسائل آپ جو ہے بالکل بول سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، پوچھ کر اس کا حل آپ بالکل نکال لے سکتے ہیں. اس لیے الحمدللہ اس اجتماع کے ذریعے سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کے ذریعے سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا. اس کے ذریعے سے بہت ہی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کے سیکھنے میں آئیں گی. ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہے ہم سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع کرتے ہیں. لہٰذا میں آپ سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ اجتماع کشتگی میں جو ہے کشتگی کے لیے پیر کا دن رکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک پیر چھوڑ کر ایک پیر یعنی 15 دن میں ایک مرتبہ یہ اجتماع عصر سے لے کر مغرب تک جس علاقے میں اجتماع ہوگا وہاں گشت وغیرہ کیا جائے گا. پھر مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک جو ہے اس کے اندر آدھا وقت وعظ و نصیحت تقریر اور آدھا وقت جو ہے سیکھنے اور سکھانے سے تعلق رکھے گا. لہٰذا میں اور ایک بار آپ سارے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ سارے لوگوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو اس کی جزا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ارشاد پاک پر آپ غور کریں، رب تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے کیسے انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تیرے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ یعنی دوستو اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کا یہ جز بہت زیادہ معنی اور مطلب اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضرورت ہے، جس کے بل بوتے پر سارے اعمال انسان کے چلا کرتے ہیں، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تب تک وہ انسان سیدھے راستے پر چل نہیں سکتا۔ اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہے تو وہ انسان اپنے سارے معاملات کو درست رکھتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، تو وہ انسان نہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، نہ نیکیاں کرنے سے اسے شوق ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان، ایک مومن اگر حقیقی معنوں میں زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے لیے خوف خدا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب تک بندے کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ رہے دوستو اور بزرگوں، تب تک انسان کو نہ زندگی میں مزہ آتا ہے نہ ہی بندگی میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو درست راستے پر رکھتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں ڈر نہ ہو تو انسان من مانی زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خوف نہ ہو تو انسان اپنی جیسی چاہے ویسی مرضی سے انسان زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ڈر خوف ہو تو وہ انسان اپنی زندگی صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جس طرح اگر کسی شخص سے یہ کہا، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے، اگر کسی شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں راستے پر جو ہے یہ خطرناک چیز بیٹھی ہوئی ہے، یعنی فلاں راستے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے، یا فلاں راستے پر جو ہے شیر بیٹھا ہوا ہے، یا فلاں راستے پر جو ہے دشمن بیٹھا ہوا ہے، تو دوستو اور بزرگوں، ظاہر سی بات ہے انسان اس راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ اگرچہ انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہو تب بھی انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں راستے پر جانے سے وہاں جو ہے سانپ بیٹھا ہوا ہے، جو جائے گا اس سانپ اسے ڈس لے گا، یا دشمن بیٹھا ہوا ہے اگر جائے گا تو اس پر حملہ کر دے گا، تو اس وقت انسان اگرچہ اشد ضرورت اسے ہو لیکن اس کے باوجود آپ انسان کی فطرت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، انسان کی طبیعت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہو جائے انسان اس راستے پر جانے سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو انسان روک لیتا ہے، آگے قدم نہیں بڑھاتا، کیونکہ آگے قدم بڑھانے سے اسے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے جو ہے موذی چیز کاٹ لے گی یا دشمن مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ دوستو اور بزرگو، ہمارا حال دیکھیے کہ دنیاوی دشمن جس راستے پر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس راستے پر معلوم ہونے کے بعد کہ ہمارا دشمن وہاں ہے، ہم اس راستے پر چلنا پسند نہیں کرتے، ہم اس راستے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تکلیف دینے والی چیز فلاں راستے پر بیٹھی ہوئی ہے تو ہم اپنے آپ کو وہاں سے روک لیتے ہیں کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں۔ دوستو اور بزرگوں،
دنیاوی چیزیں جو خوف دلانے والی ہیں اگر وہ کسی راستے پر بیٹھ جائیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس راستے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس جس راستے پر شیطان جو کٹر انسان کا دشمن ہے، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کے تعلق سے فرما دیا کہ اے انسان دیکھ تو سمجھ لے کہ شیطان تیری خاطر کھلا دشمن ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما دی، اس کی وضاحت فرما دی، دکھا دیا کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، پھر شیطان جس راستے پر بیٹھا ہوا ہو یا شیطان جس راستے پر بیٹھ کر انسان کو بلا رہا ہو، اب انسان پر کیا ضروری ہوتا ہے؟ کیا شیطان کے اس راستے پر انسان چلا جائے یا شیطان کے اس راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو انسان روک لے؟ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہر ایک عقل رکھنے والا انسان یہی کہے گا کہ جس راستے پر انسان کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس راستے پر چلنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس راستے سے رکنا ہی اصل عقل مندی ہے. کیونکہ جس راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سے بات ہے شیطان کا کام ہے ہی انسان کو بھڑکانا، شیطان کا کام ہی ہے انسان کو خراب کرنا، شیطان کا کام ہی ہے انسان کو برباد کرنا، شیطان کا کام ہی ہے انسان کو ختم کر دینا. دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم صحیح معنوں میں انسان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں ایک مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں ایک انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مومن کہہ کر یا مسلمان کہہ کر ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ دیکھو شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. اب جو انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچا لے، شیطان کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ شیطان کا راستہ بہت خطرناک راستہ ہے. دوست، شیطان انسان کو جس طرح پھنساتا ہے، شیطان انسان کو جس طرح اپنے پنجے میں لے لیتا ہے، شیطان جس طرح انسان کو اپنے اندر دبا لیتا ہے، دوستوں اور بزرگوں، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. شیطان کے پھندے میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے، شیطان کے پھندے میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے. انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، انسان احساس تک نہیں کر پاتا کہ وہ کس منزل سے گزر رہا ہے، شیطان اسے کیا گل کھلا رہا ہے، شیطان اسے کہاں پھنسا رہا ہے. انسان جو ہے اس چیز کی طرف خیال بھی نہیں کرتا اور شیطان کے راستے پر چلتا ہوا نظر آتا ہے. افسوس، سب افسوس دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ انسان، افسوس کی بات ہے جہاں علم اسے حاصل ہوا ہے، جہاں سمجھ بوجھ انسان کی بڑھ گئی ہے. پہلے کے دور میں انسانوں کی سمجھ بوجھ اتنی اعلیٰ نہیں تھی. دوست، آج بچے کو جو ہے سمجھ بوجھ حاصل ہے، آج بچہ جو ہے علم سے واقف ہے، آج بچہ جو ہے علم حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے کے دور میں علم کی کمی تھی، لیکن لوگ جو ہے نیک کاموں پر رہتے تھے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے. آج کے اس دور میں انسان کو معلومات تو زیادہ حاصل ہو رہی ہیں، انسان کو علم تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں انسان علم کی دولت سے مالا مال ہو رہا ہے، جہاں انسان علم حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، وہی انسان عمل کی دنیا میں ایک دم پیچھے نظر آ رہا ہے، وہی انسان اپنے آپ کو عمل کے میدان میں پیچھے ڈھکیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج انسان کے پاس علم بھی آ گیا ہے، عمل بھی آ گیا ہے، لیکن انسان کے پاس حقیقی معنوں میں خدا کا خوف باقی نہیں رہا. دوست، خدا کا ڈر آج انسان کے دل میں باقی نہیں رہا. آج آپ دیکھیں گے انسان کے پاس علم بھی رہے گا، انسان کے پاس عمل بھی رہے گا، انسان کے پاس نیک کام بھی رہیں گے، لیکن وہی انسان کے پاس خوف خدا نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے. دوست، یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والے تو ہمیں ملیں گے، علم جاننے والے تو ہمیں ملیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں جس طرح خدا سے ڈرنا چاہیے، جس طرح خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اس طرح خدا سے ڈرنے والے بہت کم نظر آئیں گے. آپ آج کے اس دور میں خدا سے ڈرنے والے، خدا کا خوف کھانے والے بہت کم نظر آئیں گے. دوست، اور خوف خدا بھی وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جو چیز پیدا کرتی ہے،
خدا کا ڈر انسان کے اندر جو چیز پیدا کرتا ہے دوستوں اور بزرگوں، وہ بہت ہی بلند والا چیز، وہ بہت ہی بلند والا چیز، خوف خدا کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، انسان برائی کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا، انسان برے کاموں کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا، کیونکہ جس انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اس انسان کے دل میں خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا مجھے جان رہا ہے۔ اگر انسان یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو دوستوں اور بزرگوں، وہ انسان گناہ کی طرف اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ انسان کا سوچنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ انسان یہ بات سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر انسان کو اس کے رشتہ دار دیکھ رہے ہوں، اس بات کا علم ہو جائے، اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اسے اس کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اسے اس کے بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں، اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اسے اس کے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت انسان جو ہے خود بخود برے کاموں سے رکتا ہوا نظر آئے گا، خود بخود برے کاموں سے رکتا ہوا نظر آئے گا۔ انسان اپنے والد کے سامنے برا کام نہیں کرتا، انسان اپنے والدہ کے سامنے برا کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا، انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ جب رہے برا کام نہیں کرتا، انسان جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے، اپنے آشناؤں کے ساتھ، اپنے پہچانت والوں کے ساتھ جب رہے انسان، اس وقت انسان برا کام نہیں کرتا۔ کیوں دوستوں اور بزرگوں؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کچھ برا کام کروں گا تو میرے رشتہ دار اس بات کو جان لیں گے، اگر میں کچھ برا کام کروں گا تو میرے بابا اس بات کو جان لیں گے، اگر میں کچھ برا کام کروں گا، جو میرے بھائی کے سامنے اگر میں کچھ برا کام کروں گا تو میرا بھائی اس بات کو جان لے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان اپنی عزت دنیا والوں کے سامنے بنائے رکھنا پسند کرتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں اس کی عزت نہ گر جائے، اس واسطے دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی انسان جو برائی کو انسانوں کی ڈر سے، انسانوں کے نزدیک عزت کی وجہ سے جس برائی سے رک رہا ہے، اگر وہی انسان کا خیال، اگر وہی انسان کا تصور، وہی انسان کا گمان اگر خدا کی طرف چلا جائے کہ دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، میں جو کچھ کام کر رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان خود بخود یا رسول اللہ، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دیکھیے خوف خدا کتنی بڑی چیز ہے۔ خدا سے ڈرنا، بندہ جو ہے خدا سے اپنے دل میں ڈر پیدا کرے، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ آپ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت منصور حلاج کے زمانے کے ہیں آپ جو ہے ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گلی سے گزر ایک بچے کو دیکھتے ہیں آپ، ایک بچہ خوب رو رہا تھا، خوب رو رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھنے کے بعد آپ کو ترس آتا ہے، آپ کو رحم آتا ہے، اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں آپ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بچے تو اس قدر کیوں رو رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے ولی کامل، میں ایک سبق میرے استاد سے پڑھ کر آیا ہوں، 3 دن ہو چکے ہیں جب سے میں میرے استاد کے پاس سے وہ سبق پڑھ کر آیا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک میرے دل کو چین اور سکون نہیں ہے، اب تک میں برابر رو رہا ہوں اور میں برابر میرے اندر ڈر خوف پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس بچے کی زبان سے وہ بات سنتے ہیں آپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، آپ تعجب میں پڑ کر اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ اے بچے بتا تو صحیح، کون سا سبق تو نے تیرے استاد سے پڑھا ہے، کس سبق کو تو نے پڑھا ہے جس کے بعد تو اتنا رو رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے میرے استاد سے ایک سبق پڑھا، ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور
पत्थर है जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस आयत के सबक पढ़ने के बाद से मैं मुसलसल घबराया हुआ हूँ, मेरे अंदर खौफ तारी हुआ है, मैं डर रहा हूँ। वो बुजुर्ग पूछते हैं कि इस आयत में तूने क्या नसीहत हासिल की है? आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या लोगों डरो उस आग से, बचो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, यानी आदमी और पत्थर के जरिए से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, जहन्नम की आग को बढ़ाया जाएगा, जहन्नम की आग को सुलगाया जाएगा। उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी बनेंगे, जिसका ईंधन पत्थर बनेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, वो बच्चा जब रोता है, ये आयत करीमा के ताल्लुक से कहता है, वो बुजुर्ग पूछते हैं, क्या बरखुरदार आए बच्चे, तूने इसके अंदर क्या नसीहत हासिल की है? वो बच्चा कहता है, दरअसल बात यह है कि जब से मेरे उस्ताद ने मुझे सबक पढ़ाया है कि डरो उस आग से, डरो उस जहन्नम से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, मैं खौफ खाता हूं इस बात से कि मेरे जहन में एक बात आई, मेरी सोच में एक बात आई कि मेरी माँ जब चूल्हा लगाते हैं, मेरी माँ जब चूल्हा सुलगाते हैं, तो उस वक्त मामूल ये होता है कि बड़ी बड़ी लकड़ियां मेरी माँ रखते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां रखकर जब चूल्हा सुलगाना शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों को जब आग नहीं छूती तो मेरी माँ जो है छोटी छोटी लकड़ियों को बड़ी बड़ी लकड़ियों के दरमियान डाल देती है ताकि छोटी लकड़ियों के जरिए से बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग लग जाए। वो बुजुर्ग पूछते हैं कि तूने इससे क्या नसीहत हासिल की है? वो छोटा सा बच्चा उस बुजुर्ग के पास, उस वली कामिल के पास अदब के साथ अर्ज करता है, बात दरअसल ये है कि मैं डरता हूं कि कल क़यामत के दिन कहीं अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े गुनहगार बंदों को जहन्नम में दाखिल कर दे, और बड़े बड़े गुनहगारों को अगर जहन्नम की आग न छुए तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझ जैसे छोटे छोटे गुनहगारों को, बड़े बड़े गुनहगारों को जलाने का सबब न बना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े गुनहगारों को जलाने के वास्ते कहीं मुझ जैसे छोटे गुनहगारों को अल्लाह तबारक व तआला जरिया न बना दे, सबब न बना दे। अल्लाह अकबर। खौफ खुदा, अल्लाह तबारक व तआला से डर इंसान के दिल में रहना चाहिए। कैसे डर रहना चाहिए? कि मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा मुझे देख रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा मुझे देख रहा है। इंसान अगर धोखा देता है तो इस दुनियादार को धोखा देता है, लेकिन खुदा को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, खुदा को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। इंसान को नजर बचाकर इंसान को फंसा सकता है, लेकिन खुदा को तो नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम जो कुछ करें हम दुनिया वालों से डर कर नहीं बल्कि खुदा से डर कर हम अपने कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम जो कुछ काम करें उस वक्त हमारे दिल में ये ख्याल हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा मुझे देख रहा है। उस वक्त खुद ब खुद इंसान अगर बुराई की तरफ, क्योंकि शैतान इंसान को बहुत अच्छे तरीके से इंसान को जो है बुराई की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, हराम काम की तरफ इंसान को शैतान बहुत अच्छे तरीके से फंसा कर ले जाने की कोशिश करता है, गलत रास्ते की तरफ इंसान शैतान ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त खुदा के लिए हम लोग जो है शैतान पर के रास्ते पर न चले। उस वक्त हम ये सोचें कि ये हराम काम हमारे सामने है तो मैं हराम काम से अपने आप को बचाते हुए खुदा को खुश करना है और शैतान को दूर भगाना है। अगर हम बुरे काम में फंस जाएंगे तो शैतान खुश हो जाएगा और खुदा नाराज हो जाएगा। शैतान खुश हो जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा। बंदा वो कामयाब है जो शैतान को नाकाम करे, शैतान को नाराज करे और खुदा को राजी करे, शैतान को नाराज करे, खुदा को राजी करे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमेशा हम नेक काम करने की कोशिश करें, अच्छे काम करने की कोशिश करें कि दुनिया कुछ दिनों की है। दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जो है नफ्स और शैतान हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है, हमेशा नजर इंसान की गलत तरफ ले जाने की कोशिश करता है। इंसान जो है थोड़ा भाला होता है दोस्तों और बुजुर्गों, वो जो है सीधे जो है उसका दिल भी सीधा ही होता है, वो भी सीधा ही होता है, लेकिन शैतान जो है उसके पीछे आकर उसकी आंखों को बुराई की तरफ ले जाता है, शैतान उसके दिल को बुरे रास्ते की तरफ ले जाता है। शैतान जो है इंसान को बुरे रास्ते की तरफ इस तरह लेकर जाता है इंसान को एहसास भी नहीं होता, इंसान अपनी निगाह उठाता है गलत चीज की तरफ डालता है, इंसान गुनाहों में फंस जाता है, एहसास तक नहीं होता, शैतान को खुश कर देता है और खुदा को नाराज कर देता है।
اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں جس راستے پر چلنے سے خدا اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، اور اس راستے سے بچنے کی کوشش کریں جس راستے پر چلنے سے شیطان خوش ہوتا ہو۔ اس راستے پر ہرگز ہرگز نہ چلیں، برے کاموں سے بچیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، چوری سے اپنے آپ کو بچائیں، زنا سے اپنے آپ کو بچائیں، سود سے اپنے آپ کو بچائیں، شرط لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں، جوا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غرض کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جب 15 دن کے بعد یہ اجتماع پھر ایک پیر کے بعد دوسرے پیر جب منعقد ہوگا، میں ایمان کے تعلق سے باتیں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان ایک بندے کو کس طرح نصیب ہوتا ہے، ایمان کس طرح حاصل ہوتا ہے، اور بندہ ایمان کی کس طرح حفاظت کرنا چاہیے، اور ایمان کا معنی کیا ہے، کتنے چیزوں پر یقین لانے کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کتنی چیزوں پر یقین لانے کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جب پھر سے جب ایک 15 دن کے بعد جب پھر یعنی آئندہ پیر کے بعد آنے والے پیر یہ اجتماع جہاں کہیں منعقد ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ